میں ہوں محمد شاہد عمران، اور آج میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے امریکی صحافی کو دیے گئے انٹرویو کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تھوڑا سا یہ مختلف انداز سے انالیسز ہوگا کیونکہ اس کے اوپر بہت بات چیت پہلے ہو چکی ہے۔ میں اس کو صرف انٹرویو ٹیکنیک کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں، بینگ اے کمیونیکیشن اسٹوڈنٹ، ایک ابلاغیات کے طالب علم کی حیثیت سے، کہ انٹرویو ہوتا کیا ہے، کس طرح اس کے سوالات طے کیے جاتے ہیں، اور انٹرویو کی مختلف قسمیں ہیں، جس میں سے یہ جو عمران خان صاحب کا انٹرویو تھا، یہ ایسا انٹرویو تھا جس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے تناظر میں دیکھی جا رہی تھیں۔ سب سے اس کی جو زیادہ اہمیت ہے وہ افغانستان کے حوالے سے ہے۔ امریکہ وہاں سے نکل رہا ہے، یہ ہم سب کو پتہ ہے۔ اب اس خطے میں رہنے کے لیے امریکہ کو کوئی بیس چاہیے جہاں پہ وہ رہ سکے، تو پاکستان کے اوپر یہ دباؤ آ رہا تھا کہ آپ ہمیں اڈے دیں۔ تو یہ سارا انٹرویو جو ہے وہ اسی تناظر میں کیا گیا ہے، اور یہ جتنا بھی ماحول کریٹ کیا گیا، امریکی صحافی کا جو سوالات کی کہہ لیں کہ چناؤ ہے، وہ بھی سارے کا سارا عمران خان کے اوپر دباؤ ڈالنے کے لیے ہے۔ بہت سارے ایسے ملکی اور بین الاقوامی مسائل ہیں جس کو اس نے ٹچ نہیں کیا، جس میں مسئلہ فلسطین ایک بہت بڑا مسئلہ، جس کے اوپر کہ حالیہ دنوں میں بڑی مسائل پیدا ہوئے۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے جا کے، وزیر خارجہ نے اس پہ بات بھی کی، ترکی کر رہا ہے اور ملک کر رہے ہیں، تو اس کو یکسر نظر انداز کیا گیا۔ پاکستان کا اس کے حوالے سے سٹینڈ جو ہے وہ بڑا اہم تھا، اس کو بالکل ٹچ نہیں کیا گیا۔ کشمیر کے اوپر انہوں نے بات نہیں کی، حالانکہ یہ ایک برننگ پوائنٹ ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان، اور خطے کے اندر ایک بڑا یہ امن کے لیے جو ہے وہ مسئلہ بن سکتا ہے اگر اس کے اوپر کچھ غلط طریقے سے پیش رفت ہوتی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس انٹرویو کا مقصد جو ہے وہ پاکستان کو پریشرائز کرنا تھا، دباؤ میں لانا تھا۔ اگر آپ دیکھیں کہ امریکی صحافی کے بیٹھنے کے انداز سے ہی ہمیں اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے، وہ بڑے جو ہے وہ اگریسو انداز میں بیٹھے ہوئے تھے، باڈی لینگویج بڑی کاؤنٹ کرتی ہے، تو وہ اسی اگریسو انداز میں انہوں نے انٹرویو شروع کیا، لیکن انہیں یہ اندازہ نہیں ہوا کہ یہ جو ان کا اگریسو انداز ہے یہ ہو سکتا ہے آگے چل نہ سکے۔ عمران خان جب آئے ہیں تو وہ بیٹھے ہیں آ کے بڑے ریلیکس انداز میں، جو کہ ایک اچھا تاثر تھا، لیکن جو انٹرویو آگے بڑھا ہے تو امریکی صحافی کا دباؤ کم ہوتا گیا ہے، اور عمران خان کا جو ہے وہ ایک اس کے اوپر دباؤ وہ بڑھتا گیا ہے۔ پہلا سوال انہوں نے جو کیا ہے امریکی ایجنسی کو پاکستان میں رہنے اور وہاں سے کارروائیاں کرنے کے لیے، اڈے دینے کے لیے۔ تو انہیں اندازہ یہ تھا، پچھلی جو ہے وہ تاریخ پاکستان کی جو حکام کی ہے اس سے، کہ پاکستان اس پہ ہو سکتا ہے کوئی مادت خواہانہ رویہ اختیار کرے، یا کوئی جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ اڈے دینے کے حوالے سے کچھ بات ایسی کرے کہ جس سے پھر بڑا دباؤ جو ہے وہ بڑھ سکے۔ انہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس سوال کا اتنا مختصر، اتنا جامع اور اتنا غیر متوقع جواب ملے گا۔ جب عمران خان نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا ہے، تو اگر آپ دیکھیں تو امریکی صحافی جو ہیں ان کا بالکل ایک پوسچر بدل گیا، ان کے چہرے کا انداز بدل گیا، اور وہ غیر یقینی انداز میں کہہ رہے ہیں سیریسلی، یعنی مجھے یقین نہیں آ رہا کہ آپ نے واقعی یہی بات کی ہے۔ خیر بعد میں عمران خان نے پھر اسے دوبارہ اس بات کو دہرایا اور مزید تفصیل سے بیان کیا۔ تو اس سوال سے اصل میں اندازہ ہونا تھا کہ کس کا دباؤ اس انٹرویو پہ برقرار رہتا ہے، تو وہ ہم نے دیکھا کہ اس جواب سے عمران خان نے اپنا جو ہے پلڑا باری کر لیا۔ اب امریکی صحافی جو ہیں وہ انہوں نے سوال ظاہر لکھے ہوئے تھے، اور سوالوں کی جو چناؤ تھا وہ یہی تھا کہ مختلف ایسی باتیں جن کو لے کے پاکستان کے اوپر تنقید کی جا سکتی ہے، پاکستان پر تنقید ہوتی ہے، ان چیزوں کو ہوا دی جائے، اور عمران خان کو ان چیزوں کے جواب جو ہے وہ ایسے دینے پہ مجبور کیا جائے، یا ہو سکتا ہے عمران خان ان کو ہینڈل نہ کر سکیں تو پھر دباؤ بڑھایا جائے۔ تو ایک تو سوال انہوں نے یہ کیا، بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کیا عمران خان نے۔ دوسرا سوال انہوں نے جو ہے وہ ایٹمی پروگرام کے حوالے سے کیا، اس کے حوالے سے بھی عمران خان نے بہت اچھے طریقے سے اس کو ٹیکل کیا، اور بڑی میرے خیال میں اپوزیشن اس کے اوپر بات چیت تو کر رہی ہے کہ جی احسن اقبال نے بڑی تقریر کی، اور
بلاول بھٹو صاحب نے بھی، حالانکہ ان کی اس تقریر کا نہ کوئی سر ہے، نہ پیر، نہ جواز۔ عمران خان نے اصل میں جو بات کی ہے ایک ایٹمی پروگرام کے حوالے سے، وہ خود امریکہ، بھارت اور عالمی برادری کے لیے ایک مسئلہ بن جائے گی، ان کے گلے میں ایک ہڈی کی طرح اٹک گئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اسے کشمیر اور انڈیا کے ساتھ ریلیٹ کر دی ہے کہ اگر کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے اور انڈیا بھی اگر ایٹمی پروگرام کو رول بیک کر دے تو ہم بھی کر دیں گے، تو نہ جو ہے وہ 100 من تیل ہوگا، نہ رادھا نہ چاہیے۔ تو یہ بات ہے کہ انہوں نے جو ہے بڑے اچھے طریقے سے اس کو بھی ٹیکل کیا۔ پھر ایک اور بات جو تھی وہ خواتین کے پردے کے حوالے سے اور ریپ کے حوالے سے ہوئی۔ میرے خیال میں عمران خان نے اس کے اوپر جو بات کی ہے وہ بھی بالکل بجا ہے، درست ہے، اور ہمارے اسلامی اور مشرقی معاشرے کے حساب سے اس سے بہتر بات نہیں ہو سکتی تھی۔ اب اس کے اوپر جو ہے وہ بڑی بلادیں بھی ہو رہی ہے، اس میں تھوڑی دیر میں بات کرتا ہوں۔ پھر جب انہوں نے دیکھا کہ امریکی صحافی نے کہ یہ تو میرا بالکل انٹرویو کے اوپر جو گرپ ہے بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے، تو عمران خان کسی طرح میرے اس میں نہیں آ رہے جھانسے میں، تو انہوں نے پھر چین کے اور چین میں موجود مسلمانوں کے حوالے سے ایک سوال کیا، جی کہ آپ ویسے تو بڑی باتیں کرتے ہیں مسلمانوں کے حقوق کی، تو ان مسلمانوں کے لیے آپ آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ اس کو بھی انہوں نے اچھے طریقے سے ٹیکل کیا کہ چین ہمارا دوست ہے، تو اس کو جو ہے وہ ہم جو بھی بات کریں گے وہ بند کمرے میں اس سے کریں گے، ہم اسے پبلکلی ڈسکس نہیں کرنا چاہتے۔ اب چین کی بات درمیان لانے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ اس کو تھوڑا پیچھے جا کے دیکھیں، جو برطانیہ میں G7 بلکہ اس کو G8 بھی کہہ سکتے ہیں میٹنگ ہوئی تھی، تو اس کا ایک نکاتی ایجنڈا کیا تھا کہ چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو دنیا میں روکنا۔ تو امریکہ اب اس بات کے اوپر سارے ملکوں کو اکٹھا کر رہا ہے، تو چین کو جو ہے وہ اور کوئی چیز ان کو نہیں مل رہی چین کے حوالے سے، تو اس کو وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے انسانی حقوق کے ساتھ ملا کے تو یہ ثابت کیا جا سکے کہ چین جو ہے وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہا ہے، تو اس طرح اس کے اوپر کچھ دباؤ بڑھایا جائے، کچھ پابندیاں لگائی جائیں۔ اب ان کا ایجنڈا ظاہر ہے کچھ دنوں میں کھل کے سامنے آ جائے گا۔ تو یہ تو ہو گیا انٹرویو۔ اب جو بات اصل میں جس کے لیے میں نے یہ ساری بات کی ہے، ایک تو یہ انداز تھا کہ انٹرویو ٹیکنیک کیا ہوتی ہے۔ اس میں جو ہے وہ چونکہ یہ ایک ایسے ملک کے سربراہ کا انٹرویو تھا جس سے امریکہ کو بہت ساری اس وقت چیزیں چاہیے، اور امریکہ چونکہ سپر پاور ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، تو وہ اب مانگے گا تو نہیں، تو وہ کیا کرے گا، وہ دباؤ بڑھائے گا، اور اس طرح بڑھائے گا کہ پھر آپ مجبور ہو جائیں اس کی بات ماننے پہ۔ تو یہ اس کی پہلی کڑی تھی۔ اب آگے دیکھیں، FATF ہے اور ورلڈ بینک ہے، سینکشنز، بہت سارے مسائل ہیں۔ اب دیکھیں کہ عمران خان کی حکومت اس سے کیسے نمٹتی ہے۔ اب انٹرویو کے بعد، اب چونکہ میں نے عملی صحافت کی ہے، تو جب آپ انٹرویو سے خبر بناتے ہیں یا اس کو آپ ٹی وی پہ اس کے اوپر پروگرام کرتے ہیں، تو اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اس کا ایک صحافتی اصول ہوتے ہیں۔ کسی بھی شخصیت کے انٹرویو کے اہم نکات دیکھے جاتے ہیں، اور اس میں سے جو سب سے اہم نکتہ ہوتا ہے اس کو سب سے پہلی ترجیح کے طور پر اس کے اوپر زیادہ ایمفسس کر کے بات کی جاتی ہے۔ اب پاکستانی میڈیا کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ سب سے اہم اس میں نکتہ تھا ایبسولیوٹلی ناٹ، اس کے بعد پھر کشمیر اور انڈیا کا معاملہ جو کہ ہماری قومی سلامتی سے متعلق ہے، اس کے اوپر صحافی بات نہیں کر رہے۔ صحافی کس پہ بات کر رہے ہیں ہمارے ملک کے اکثر صحافی، جی میں ان کی بات کر رہا ہوں، وہ عورت کے پردے کے اوپر پورے پروگرام کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر وہ جو ہے وہ کیا نتائج اس سے اخذ کرنا چاہتے ہیں آپ سب کو پتہ ہے۔ اب یہ بھی ایک ٹیکنیک ہوتی ہے ابلاغیات میں، کمیونیکیشن میں، کہ آپ جو ہیں وہ ایشو کو نان ایشو اور نان ایشو کو ایشو بنا دیں۔ اب اصل ایشو کیا تھا کہ پوری کا پورا میڈیا، پوری اپوزیشن یہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے اس بات پہ کہ آپ نے بڑا اچھا کیا ہے قومی ملک کی سلامتی کے لیے، تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، تاکہ ایک کلیکٹیو میسج جاتا پوری دنیا کو کہ پاکستان جو ہے وہ اس معاملے میں کوئی لچک نہیں دکھائے گا۔ لیکن اپوزیشن اس کے اوپر کر رہی ہے سیاست، اور انہوں نے جو ہے وہ نان ایشوز، یعنی کہ جو ایٹمی پروگرام کا معاملہ ہے اور پھر پردے اور ریپ کا معاملہ ہے، اس کے اوپر زیادہ فوکس کر لیا۔ اسی طرح صحافی جو ہیں وہ اصل پوائنٹ کو چھوڑ کے تو اس کے اوپر زیادہ بات کر رہے ہیں، تاکہ عمران خان کی اس بات کا اثر کچھ زائل کیا جا سکے، جو کہ میرے خیال میں ایک بہت ہی غلط صحافت ہے۔ اس کو اس طرح نہیں ہونا چاہیے، اور معاملات کو جو ہے وہ اس کی ترجیحات کے ساتھ ہی دیکھنا چاہیے۔
دوسری بات یہ ہے کہ اس معاملے میں جو صحافی ہیں اور جو اینکر پرسنز ہیں، میں حیران ہوتا ہوں جب بھی میں پاکستان کے جو ہے وہ کچھ کبھی پروگرام دیکھتا ہوں. یہ اینکرز جو ہیں وہ پہلے سے ہر معاملے میں ایک رائے بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور پینلسٹ کو جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اپنی رائے ان کے اوپر امپوز کرنے کی یا انہیں اپنی رائے منوانے کی کوشش کرتے ہیں. بھئی آپ کی ایک معاملے میں رائے ہے، ٹھیک ہے، ہر انسان کو اپنی رائے رکھنے کا اختیار ہے، حق ہے، لیکن اینکر کا کام کیا ہوتا ہے؟ اینکر کا کام یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی معاملے پہ جس پہ بات ہو رہی ہے اس پہ جو اس کے پینلسٹ ہیں، جو لوگ اس کے مہمان ہیں، ان کی رائے لے اور ایک اس کا جو ہے وہ اس معاملے کے مختلف توجیحات، اس کے مختلف جو ہیں وہ پہلو وہ سامنے لے کر آئے، اور اس سے پھر ایک جو ہے وہ پازیٹیو اور مثبت اس میں سے آؤٹ پٹ نکلے. لیکن ہمارے اینکر کیا کرتے ہیں، وہ ایک معاملے کے اوپر ایک رائے بناتے ہیں، ایک پوزیشن لیتے ہیں، اور پھر وہ مہمانوں کو اس پوزیشن کو ماننے پہ مجبور کرتے ہیں. ابھی آپ نے حالیہ دیکھا ہوگا یہ عورت کے پردے اور اس کے حوالے سے اکثر صحافی میں نے جو دیکھا پروگرام میں وہ مہمانوں سے بحث کرتے نظر آتے ہیں. اینکر کا کام بحث کرنا نہیں ہے، اینکر کا کام سوال پوچھنا ہے. ہاں اپنی رائے وہ دے سکتا ہے، پروگرام کے شروع میں دے سکتا ہے، پروگرام کے آخر میں دے سکتا ہے، اوپننگ میں دے سکتا ہے، اور جب وہ ساری بات کو بعد میں آخر میں سمیٹ رہا ہوتا ہے اس وقت دے سکتا ہے. تو اللہ ماشاء اللہ ملک کی صحافت کا حال جو ہے وہ بہت ہی تشویشناک ہے. کوئی جو ہے وہ ہمارے مقاصد نہیں ہے. کارپوریٹ میڈیا ہے تو ظاہر ہے کارپوریٹ میڈیا میں تو اسی طرح ہوتا ہے کہ کارپوریٹ میڈیا کے اپنے مفادات ہوتے ہیں اور اسی کے لیے پھر وہ آگے معاملات کو طے کرتا ہے. جو ڈیپ پاکٹس کی بات کی تھی شاہ محمود قریشی صاحب نے، تو یہ ڈیپ پاکٹ صرف انٹرنیشنل نہیں ہے، یہ ہر ملک کے اندر بھی ہیں. ہر ملک کے اندر کارپوریٹ میڈیا کے کچھ مقاصد ہیں، کچھ اہداف ہیں، اور وہ انہی کے اوپر کام کر رہے ہیں. ان کے لیے عوامی مسائل، ان کے لیے قومی سلامتی یہ کوئی معنی نہیں رکھتی. انہوں نے اپنے مفادات کو، اپنے اہداف کو دیکھنا ہوتا ہے. اور افسوس کہ اس انتہائی حساس وقت میں اور اس انتہائی حساس معاملے میں صحافی، سیاستدان یہ سارے اپنی اپنی سیاست چمکا رہے ہیں، ملک و قوم کا نہیں سوچ رہے. عمران خان سے لاکھ اختلافات ہیں، مجھے بھی ہیں، لیکن اس انٹرویو کے حوالے سے میرے خیال میں ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے تھا. جو اختلافات مجھے عمران خان سے ہیں اس میں سے سب سے ایک بڑا اختلاف تو یہ ہے کہ انہوں نے سانحہ ماڈل ٹاؤن کو بنیاد بنا کے تو ووٹ لیے، حکومت بنائی، لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کی، اور جو ہی وہ اقتدار میں آ گئے تو سانحہ ماڈل ٹاؤن کے حوالے سے وہ بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتے. کسی طرح کی انہوں نے پیش رفت نہیں کی کہ ان مظلوم اور نہتے لوگ جو وہاں شہید ہوئے، بغیر کسی وجہ کے ریاستی دہشت گردی کا شکار ہوئے، ان کے حوالے سے وہ کوئی اقدامات کرتے ان کو انصاف دلانے کے لیے، وہ بالکل چپ سادے ہوئے ہیں. تو یہ بات ایک ایسی ہے کہ جس کے اوپر میں ان کی مذمت کرتا ہوں، اور ان سے میں مطالبہ بھی کرتا ہوں کہ آپ کا فرض تھا کہ آپ اس معاملے کو آگے چلاتے، کیونکہ یہ آپ نے بات کی ہوئی تھی. اگر آپ نے پہلے بات نہ کی ہوتی پھر بھی ذمہ داری آپ کی بنتی تھی، لیکن میرا خیال ہے کہ اتنی شدت سے لوگ آپ کے توقعات وابستہ نہ کرتے. تو ان کو چاہیے کہ وہ جس طرح عالمی معاملات کو ٹیکل کر رہے ہیں، قومی معاملات کے اوپر بھی توجہ دیں. اور یہ انصاف جو ہے وہ بہت ضروری ہے. تحریک منہاج القرآن عوامی تحریک کے جو لوگ وہاں پہ شہید ہوئے بلا وجہ نہتے، بغیر کسی مطلب ہوتا ہے نا کہ پرووک کیا، کسی نے کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ بہت زیادتی ہوئی. اور کتنے سال ہو گئے ہیں، اب اس بات کو 7 سال ہو گئے ہیں کہ اس کا ابھی تک کوئی حل نہیں نکلا. اور جو مجرم ہیں، یا چلے مجرم ہم نہیں کہتے کیونکہ ابھی تک عدالت ان کو مجرم نہیں کہا، ملزم ہیں، حالانکہ میڈیا نے دیکھا اور وہ ساری چیزیں سامنے ہیں، ریکارڈنگز موجود ہیں، پھر بھی جو ملزمان ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. اور عمران خان صاحب کو چاہیے کہ اس معاملے کو اپنی حکومت کے اس ٹینور کو ختم ہونے سے پہلے حل کریں، وگرنہ ان کے لیے اگلا الیکشن جیتنا مشکل ہو جائے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے اس کو شیئر کریں. اگر میرے خیالات سے آپ اتفاق کرتے ہیں تو اس خیالات کو آگے لوگوں تک پہنچانے میں میری مدد کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.